السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کی محبت کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ ناظرین، اللہ کے احسانات کا تصور کیجئے، جس نے ہمیں والدین جیسی نعمت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا تو اپنی رحمت کے اس نے 100 حصے کیے۔ ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ یہ اس ایک حصے کے اثرات ہیں، جیسے کہ جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پاس دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو وہ اونٹنی اپنے پاؤں پھیلا دیتی ہے تاکہ اس کا بچہ آسانی کے ساتھ دودھ کو پی سکے۔ یہ ایک جانور کے دل میں اپنی اولاد سے محبت ہے، جو اس تقسیم شدہ محبت کا کروڑواں حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک کو تقسیم کیا ہے، یعنی اپنی رحمت کے اس ایک حصے کے کروڑوں خربوں حصے بنائے۔ اس کروڑوں حصے میں اتنی طاقت ہے کہ جانور کی ماں بھی اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے۔ بے شک یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، جس نے اپنی مخلوق کو بنایا اور آسمان سے رزق برساتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے احسانات اور انعامات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ ایک آنکھ کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، جن سے ہم دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اس میں ہزاروں رگیں ہیں جو دماغ کی طرف جا رہی ہیں۔ اسی طرح تمام اعضاء کی رگیں دماغ کی طرف جا رہی ہیں اور دماغ ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس آنکھ کو دیکھ کر ایک سائنسدان نے بھی کہا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آنکھ خود سے بنی ہو۔ دیکھو کہ اللہ کا کس قدر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے اپنے بندے کو دکھانے کے لیے ایسے ویڈیو کیمرے ہمارے دماغ میں فٹ کر دیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو کیمرے ہوتے ہیں، اس میں وہی ریکارڈ ہوتا ہے جو آنکھوں میں ہوتا ہے۔ آج کل جو یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں گھروں میں، مارکیٹ میں، یہ کیسے بنائے؟ یہ سائنسدانوں نے آنکھوں کو دیکھ کر ہی تو بنائے تھے ویڈیو کیمرے۔ اگر ان ہزاروں رگوں میں سے اگر ایک میں بھی مسئلہ آ جائے تو کوئی اندھا ہو جائے گا، کسی کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کسی کو 2 کے 4 نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کانوں کی سماعت کا بہترین نظام بنایا اور چکھنے کا ایسا نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پر خربوں قسم کے آلات لگائے ہوئے ہیں کہ ایک قطرہ بھی زبان پر لگے تو فوراً دماغ خبر دے دیتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ اگر مارکیٹ میں ایسا کوئی سافٹ ویئر ہوتا تو وہ کتنا مہنگا ہوتا اور کتنی اس کی حفاظت کی جاتی، ہر طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی، لیکن اتنی ترقی کے باوجود بھی کسی سائنسدان نے ایسا کوئی سافٹ ویئر ایجاد نہیں کیا۔ انہوں نے پورا ایک روبوٹ بنا دیا، لیکن اس میں نہ چکھنے کی صلاحیت ہے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کو دیکھ کر قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن سے یہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنیں؟ روبوٹ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، بلکہ اسی کے ذریعے انسان ہی دیکھے گا، اسی کے ذریعے انسان ہی سنے گا۔ اگر وہ خود دیکھ سکتا، سن سکتا اور سمجھ سکتا تو اس کو ہنسی کی بات پر ہنسی آتی اور رونے کی بات پر رونا آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں، ہم خود سن بھی سکتے ہیں، ہم خود بول بھی رہے ہیں اور ہم خود سمجھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا داؤد علیہ السلام کو کہ اے داؤد تم میرا شکر ادا کرو، اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتا کر ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی میرا شکر ادا کرو۔
دیکھو کہ آج ہم جن نعمتوں میں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی اللہ نہ کرے اگر ہم سے چھن جائے تو ہمیں احساس ہوگا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ دیکھو کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان سے پوچھیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جن کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے، ان سے پوچھے جا کر کہ ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو کیا ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں فری میں یہ اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اور پھر دیکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا بھی چاہیے۔ دیکھیں کہ اللہ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اس کے انعامات ہیں، ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لا تعداد ہیں، ان کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بہت ہمارے اوپر احسان ہے، لیکن ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ جو بھی سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔